وٹ منی کانٹ بائی، کوئی ایسی چیز جو کہ دولت بھی نہ خرید سکے۔ آج ہمارا یہ موضوع ہے، لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز اور کرنٹ افیئر کے حوالے سے یہ ایک آرٹیکل ہے بائی بیری شنگرن، دا لمٹس آف اکنامک پاور. You can't buy everything with the money and you can't influence the world by the use of money. دولت سے آپ اپنے پولیٹیکل انفلوئنس کو اور اپنے اسٹریٹجک اینڈز کو اور موٹیوز کو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ حاصل کر سکیں۔ یہ ہم بات کریں گے ریسنٹلی جو امریکن انٹیسٹ ہوئی ہے یوکرین کے حوالے سے، جب رشیا نے یوکرین پر اٹیک کیا تو امریکہ نے اپنے یورپین الائز کو ملا کر یوکرین کو سپورٹ کیا، اراؤنڈ $42 بلین ایڈ دی، اور پھر سب سے بڑی بات کہ رشیا پر سینکشنز امپوز کی۔ اس سے پہلے 2014 میں سینکشنز امپوز ہو چکی تھیں جب رشیا نے کرائمیا پر قبضہ کیا اور ایسٹرن یوکرین میں اٹانومی کی موومنٹ سٹارٹ کروائی، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈوباس کا علاقہ جو ہے پرو رشین لوگوں کا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنا مقصد حاصل نہ کر سکیں، یعنی 2014 کی سینکشنز موجود تھیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سال وہاں رشیا کا انویژن ہوا، گویا کہ سینکشنز ان افیکٹو ہو گئی۔ تو دنیا کی یہ جو اسٹریٹجی ہے خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس کی کہ سینکشن کو ایز اے ڈیٹرنٹ یوز کرنا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ریسنٹ ہسٹری بھری ہوئی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے سینکشنز کو ایک ٹول، اسٹریٹجک ٹول یا ڈیٹرنٹ کے طور پہ استعمال کیا۔ اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا زیادہ پیچھے جائیں تو کیوبا میں یہ چیز ہوئی، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس کیوبا کو USSR کے ایمبٹ سے نکالنے میں ناکام ہوا۔ یہی سینکشنز ایران پر ہوئیں، لیکن الٹیمیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ پھر چائنا پر بھی ان اے وے سینکشنز امپوز کیں، سینکشنز اس طرح مثال کے طور پر کہ ٹریڈ وار کا آغاز جو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ ہم چائنا سے جو چیزیں امپورٹ کرتے ہیں پرٹیکولرلی اسٹیل اینڈ ایلومینیم، ہم اس پر 25% اور 10% کے حساب سے ڈیوٹی امپوز کریں گے، یعنی گویا کہ یہ ڈسکریج کرنا تھا۔ پیسے کا ہی ویپن استعمال ہوا نا، لیکن کیا یونائٹڈ اسٹیٹس چائنا کے خلاف یہ ٹریڈ وار انیشیٹ کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ آنسر از نو۔ اسی طرح صدام کے خلاف سینکشنز امپوز کیں عراق میں، تو لیکن وہاں اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ الٹیمیٹلی ایک فزیکل اٹیک کیا گیا جو کہ کنڈیم دنیا میں ہوا، اور الٹیمیٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی عراق سے وڈرا کرنا پڑا۔ تھوڑا سا اور ماضی میں جائیں، جب فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کو پینلائز کرنے کے لیے جب اس کو شکست ہو گئی تو اس کے اگینسٹ سینکشنز ہی امپوز ہوئیں۔ ٹریٹی آف ورسیل کے تحت آپ نے دیکھا کہ کیا اس ٹریٹی کے مقاصد حاصل ہوئے؟ کیا ان سینکشنز نے جرمنی کو امرج ہونے سے روکا؟ بلکہ اس کا ریئیکشن ہوا اور جرمنی نے زیادہ خطرناک قسم کی سیکنڈ ورلڈ وار کا آغاز کیا۔ اب جو رشیا پر جب ہوئیں تو رشیا نے کیا کیا؟ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی، یہ بھی ایک قسم کی یوں کہہ لیں کہ وہی ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر یہ کیا کہ ہم چائنا کو اس کے جو پولیٹیکل یا پرٹیکولرلی اکنامک ایکسپینشن یا انفلوئنس جو اس کا ایکسپینڈ ہو رہا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنر بنایا، آکس اور کوآڈ جیسے الائنسز کریٹ کیے۔ یہ سارے چائنا کو کنٹین کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ چائنا سٹارٹڈ بائنگ مور گیس فرام رشیا۔ اب رشیا نے تو اپنی اکانومی کو چلانا تھا یا نیوٹرلائز کرنا تھا ان سینکشنز کو، تو چائنا کو گیس کی باقاعدہ پائپ لائن کے ذریعے پرماننٹلی ایک فلو شروع ہو گیا آف انرجی فرام رشیا ٹو چائنا۔ اسی طریقے سے ایران پر سینکشنز ہوئیں تو دیکھیں وہ کیسے نیوٹرلائز ہوئیں۔ انڈیا چونکہ اس کی وہ بھی انرجی سٹارٹ تھا، اس کو ایران کی گیس اور آئل چاہیے تھا، اب وہ بینگ اسٹریٹجک پارٹنر وہ انڈیا کو منع نہیں کر سکا اور اس کو اجازت دے دی۔ لائک وائز جاپان بھی امپورٹر تھا، وہ بھی چونکہ اس کا الائز تھا، اس کو بھی اجازت دے دی۔ چائنا اپنی طاقت کے ذریعے اس نے بھی ان سینکشنز کی پرواہ نہیں کی اور ایران سے تیل خریدا۔ یہ جو ڈیٹرنٹ یوز ہوا، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس بری طرح اس اسٹریٹجی یا ڈیٹرنٹ کو استعمال کرنے میں ناکام ہوا۔ ناؤ دا پوائنٹ از واٹ از دا وے آؤٹ ٹو لیو ان دس ورلڈ آنریبلی، یا اس انداز سے کہ یو آر ایکسیپٹیڈ ایٹ دا ورلڈ لیول اینڈ دیٹ شوڈ بی گڈ فار یونائٹڈ اسٹیٹس آلسو۔
تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی ایک بڑی ریئلٹی ہے جس کو سامنے رکھنا ضروری ہے، وہ ہے کہ the world is becoming very swiftly a multipolar world. جیسے چائنا ایک امرج کر رہا ہے، ایون جرمنی، رشیا، فرانس جیسے کنٹری بھی کئی معاملات میں آپ دیکھ رہے ہیں یو ایس اے کو ریسسٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی جب ٹریڈ وار شروع ہوتی ہے اور اسٹیل اینڈ ایلومینیم پر امپورٹ پر ٹیکس لیوی کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، تو یہ صرف چائنا نے کرٹیسائز نہیں کیا بلکہ اس کو یورپین یونین نے کرٹیسائز کیا، جو اس کا الائی ہے، فرانس نے کیا اور کینیڈا نے بھی کیا۔ تو WTO نے تو کرنا ہی تھا چونکہ وہ انٹرنیشنل جو کلچر ہے فری مارکیٹ اکانومی کی، اس کی بیسک اسپرٹ کے یہ خلاف تھا۔ تو لہٰذا اس انڈرڈپینڈنٹ ورلڈ میں یہ جو اس طرح کی پالیسی ہے اب کامیاب ہوتی کم نظر آ رہی ہے۔ تو دنیا میں جو ورلڈ ہے یہ مارکیٹ فورسز سے ڈریون ورلڈ ہے ناؤ۔ مارکیٹ وارنٹ کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے، ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ کون سی چیزیں کس کو فروخت کی جائیں، کسے خریدی جائیں، اور اس میں باقی ساری انٹرسٹ کو مائنس کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہی مارکیٹ فورسز تھیں جن کی وجہ سے امریکن اور یورپین یونین کی بے شمار کمپنیز اپنے نیٹو لینڈز کو چھوڑ کر اس نے چائنا میں انویسٹ کیا، یعنی کہ آرچ اینیمی یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اور یو ایس اے کی کمپنی ہوں اور وہاں انویسٹمنٹ کر رہی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اٹ مینز دے آر ڈریون بائی دا مارکیٹ فورسز۔ بیری شنگرن جو رائٹر ہے بیسیکلی اس آرٹیکل کا، منی کانٹ بائی ایوری تھنگ، فورسی کر رہا ہے کہ بائی فالوئنگ دس پالیسی یونائٹڈ اسٹیٹس GDP is going to shrink in the coming years. Hence, cooperation and engagement, not isolation itself or isolating itself with China is the best strategy. یہ ریکمینڈ ہو رہا ہے۔ اگر امریکہ نے اچھے طریقے سے فیوچر میں موو کرنا ہے تو یہ جو آئسولیشن کی اور کنفلکٹنگ اسٹریٹجی ہے اس کی بجائے کولیبوریشن، کوآپریشن اور انگیجمنٹ کی جو پالیسی ہے ورلڈ کے ساتھ، وہ ایک بہتر اسٹریٹجی ریکمینڈ کی جا رہی ہے۔ اگر ایسے امریکہ نے نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ چائنا نے ریئیکٹ کرنا ہے، اور چائنا جب ریئیکٹ کرے گا وہ اپنے الائز کو کہے گا کہ آپ یو ایس اے سے ڈسوسیٹ ہو جائیں۔ اس طریقے سے دنیا ایک پھر کولڈ وار میں داخل ہوگی۔ ان اے وے کولڈ وار میں داخل ہے اس وقت، لیکن اس میں شدت آ جائے گی اور الٹیمیٹلی پھر اسی دور میں جا سکتی ہے جس دور میں USSR ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس تھا۔ اب یہ ہیلدی جو اپروچ ہے، جو اسٹریٹجی ہے ان دس گلوبلائزڈ انٹرڈیپینڈنٹ ورلڈ، اس میں وہ اپروچ ہونی چاہیے جو چائنا نے BRI کی شکل میں کیا ہے کہ دنیا کو اکنامکلی ایسوسیٹ کرنے کے لیے اس نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروگرام بنایا جس میں 100 کے قریب ممالک کو ایسوسیٹ کیا، ان کے ساتھ اکنامک ریلیشن شپ ہے، ون ون اپروچ کی بیس پر ہے۔ یہ اسٹریٹجی یونائٹڈ اسٹیٹس اپنائے، اس لحاظ سے وہ اس کا جیسچر درست تھا جب G7 سے مل کر اس نے B3W بلڈ بیک بیٹر ورلڈ وہ پروگرام بنایا۔ اسی حوالے سے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ دسمبر میں وہ افریقہ کے تمام ہیڈز آف اسٹیٹ کو امریکہ میں انوائٹ کریں گے، جس میں خوراک کے جو مسائل ہیں کہ ہاؤ ٹو میک افریقہ سیلف سفیشینٹ ان فوڈ، اور دوسرا بیڈ امپیکٹس آف دا کلائمیٹ چینج جو افریقہ میں ہو رہے ہیں، ان ایشوز کو ڈسکس کیا جائے گا اور ایڈریس کیا جائے گا۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ افریقہ میں چائنا اور رشیا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے اور امریکہ کا بہت کم ہو گیا ہے انفلوئنس، اس لیے کہ وہ اس کے پاس ایک کمپیٹیٹیو ایج ہے، وہ اکنامیکلی اچھی ٹرمز میں انٹر ہو رہے ہیں اور دے آر گریٹسٹ بائرز آف دا افریقن را مٹیریل ایز ویل، اینڈ دا African countries they have become the importer of the manufactured goods of China. چائنا کا جو ایکسپورٹیبل سرپلس ہے وہ تو اتنا زیادہ ہے، ایون یونائٹڈ اسٹیٹس از obliged to buy that and India is also obliged to buy that. Finally جو bottom line ہم کہیں گے کہ road away from interdependence is a dead end. جیسے شنگرن نے کہا say no to cold war, China containment, Quad, AUKUS, this may not be the answer. With this ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے اس میں سے کچھ پوائنٹس آپ کو ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، واچنگ۔ خدا حافظ۔